میرے بھائیوں جو بندہ اپنے دائرے سے نکل جائے گا، اپنی حد سے نکل جائے گا، وہ بڑا نقصان کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ حدود اللہ، تو بھائی یہ میں نے حدیں بنائی ہیں، ان حدوں کا لحاظ رکھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو میری حدوں کو کراس کرے گا وہ بڑا ظالم بن جائے گا، وہ بڑا باغی اور مجرم بن جائے گا۔ میرے بھائیوں آپ بیٹے ہیں تو پھر بھی ایک حد ہے، آپ باپ ہیں تو پھر بھی ایک حد ہے، بیٹی ہے تب بھی ایک حد ہے، بیوی ہے تب بھی ایک حد ہے، ماں ہے اس کے بھی حدود ہیں۔ ہم مخلوق ہیں، خالق کے اور ہمارے درمیان میں کچھ حدیں ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا شراب نہیں پینی، نشہ نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، دو نمبری نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا۔ ہم نوکر غلام ہیں، ہمیں ماننی پڑے گی، اگر نہیں مانیں گے تو یہ باغی ہے، اور باغی رب کا ہو یا باغی باپ کا ہو یا باغی کسی ملک کا ہو، وہ کبھی پرسکون زندگی نہیں گزارتی۔ اپنی حد میں اور دائرے میں رہیں گے تو پھر زندگی برونق بنے گی۔ بس یہ ایک اصول یاد رکھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے ہر چیز کے لیے بندے خیال بنا دی، فرمایا دنیا کی روزی روٹی اور دولت ہے نا، وَلَا تَتَمَنَّوْا إِلَىٰ مَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنی نظریں اٹھا کے نہ دیکھو فلانے کی گاڑی، فلانے کی کوٹھی، فلانے کے پاس، او بھائی جو تجھے رب نے دیا بس اس کو دیکھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے کو دیکھ، اوپر والے کو نہ دیکھ۔ اوپر والے کو دیکھے گا جلتا رہے گا، سڑتا رہے گا، حسد کرتا رہے گا، الزام لگائے گا اس نے چوری سے لی ہوگی، اس نے دو نمبری کی ہوگی، اس نے فراڈ کیا۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو تیرے اوپر یہ رحمت ہوگی کہ تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ، شکر اللہ نے مجھے یہ دیا، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے چلنے پھرنے کا قابل کیا۔ یہ نعمتیں نہیں ہیں میرے بھائیوں، یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمت کھا کے ہمیں اپنے رب کے غلام نوکر اور بندے رہنا چاہیے۔ یا اللہ پھر فائدہ کیا ہوگا؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مال کے کائنات کی بندگی میں زندگی بسر کرے گا، دنیا میں اللہ جلال کا اصول ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ مال کے کائنات نے فرمایا میں زندگی برون کروں گا، زندگی خوشیوں والی دوں گا، زندگی بہار والی دوں گا۔ شرط یہ ہے اپنے مالک کے نوکر بن کے رہو، اپنے مالک کے غلام بن کے رہو، اپنے مالک کے ماتحت بن کے رہو۔ اپنی زندگی میں کوئی کام بھی کرنا ہے دیکھ لو اس میں میرے مالک کی خوشی ہے یا ناراض ہے۔ جس کام میں اللہ خوش اس میں تو بھی خوش رہ، جس میں اللہ راضی ہے اس میں تو بھی راضی رہے، جس میں مالک راضی ہے اس میں غلام بھی راضی رہے، جس میں آقا راضی ہے اس میں نوکر بھی راضی رہے۔ خالق کائنات نے فرمایا تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ سبحانہ نے حدیں بنا دی ہیں۔ ہر بندہ اپنی حیثیت میں، اپنے دائرے میں، اپنی حد میں، اپنی لحاظ میں رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات کی بندگی کے بعد تم سب نے اطاعت و فرما برداری کرنی ہے تو ایک شخص یہ جناب محمد۔ یا اللہ بندگی تیری کرنی کس کے طریقے پر ہے؟ فرمایا میرے نبی کو دیکھ لو، نمازیں پڑھنی ہے طریقہ میرے مصطفیٰ کا، روزہ رکھنا ہے طریقہ میرے مصطفیٰ کا، خوشی کرنی ہے طریقہ میرے مصطفیٰ کا، غمی آ جائے طریقہ میرے مصطفیٰ کا، کاروبار کرنا ہے طریقہ میرے مصطفیٰ کا۔ اور تو کاروبار کرے گا نبی کے طریقے پر۔ اللہ کے نبی فرماتے التاجر الصدوق الامین، ہو تاجر، ہو سچا، ہو امانت دار، قیامت والے دن یہ دکان پہ بیٹھنے والا نبیوں، رسولوں اور صدیق اور شہداء کی صفوں میں۔ یہ تابع داری کا فائدہ ہے۔ اگر بندہ کہتا ہے عمل میں نے کرنا، میں جیسے مرضی کروں، نماز میں نے پڑھنی، میں جیسے مرضی کروں، میرا پیسہ ہے میں جیسے مرضی استعمال
پھر سن تیرا انجام کیا ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا۔ اگر اپنی مرضی کرو گے اللہ کی نہیں مانو گے، اپنی مرضی کرو گے رسول کی نہیں مانو گے، اپنی مرضی کرو گے میرے نبی کی نہیں مانو گے، خالق کائنات نے فرمایا میں تمہارے سارے عمل کو ضائع کر دوں گا، عمل کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ اگر مرضی اپنی کرے گا، اپنے دائرے سے نکلے گا، اپنی حد کو کراس کرے گا، مجھے کون ہوتا جی روکنے والا ہے؟ میں جیسے مرضی پڑھوں، میری زندگی میرا حق ہے، میرا جسم میری مرضی ہے، میری سوچ میری فکر میری مرضی ہے۔ اللہ فرماتے تو کہتا ہے میری مرضی، میں تیری نماز بھی قبول نہیں کروں گا، میں تیرا روزہ بھی قبول نہیں کروں گا، باقی تو دور کی بات ہے، میں تیری نفلی اور فرضی باتوں کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں جو تو نے اپنی مرضی پر کیے، نبی کی مطابق نہیں۔ وہ مشہور واقعہ نا، 3 لوگ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پوچھنے کے لیے۔ ماں جی نے بتایا تو ان میں سے ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا ساری زندگی، اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا ساری زندگی سوؤں گا نہیں، رات کو تہجد ہی پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا ساری زندگی دن میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے ان کو بلا کے شاباش نہیں دی، بلے بھائی بلے تم تو بڑے نیک ہو یار، بڑے اچھے ہو۔ فرمایا سنو میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میری اولاد بھی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، دن کو روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو اس طریقے پر نہیں چلے گا، اپنے طریقے پر عبادت بھی کرے گا تو وہ میرا امتی نہیں۔ جنت دور کی بات ہے، اچھائی دور کی بات ہے، اللہ کے نبی تو اس کو امتی نہیں مانتے جو عبادت بھی اپنی مرضی سے کرتے۔ ہم نوکر و غلام ہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں، مرضی چلے گی رب رحمان کی چلے گی، اور طریقہ چلے گا محمد ذیشان کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کرے اللہ کی بندگی میں بھی بندے بن کے رہنا ہے، اپنے آپ کو غلام اور نوکر سمجھنا ہے، نبی کا امتی سمجھ کے رہنا ہے۔ اور جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کا امتی نہیں سمجھا، بڑے چودھری سمجھا، وہ ابو جہل بنا ہے، اور جنہوں نے میرے نبی کی مانی ہے اس کو صدیق اکبر کا لقب ملا۔ اگر اچھے بنو گے تو اچھائی کی مثالیں موجود ہیں، برے بنو گے تو مالک کے ہاں بڑے بڑے طریقے ہیں بندے سے بدلے لینے کے اور انتقام لینے کے۔ غور کریں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک حدود اللہ، کائنات والوں اپنی حد میں رہو، اللہ سجلال نے جو حیثیت دی ہے، جو لحاظ دی ہے، سے باہر نہ نکلو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کرنا اللہ سجلال نے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، رعایا کے طور پہ رہتے ہیں، ہم رعایا ہیں، ہمارے اوپر حکمران ہے، حکمران کی ذمہ داری ہے، رعایا پر رعایا کی ذمہ داری ہے، حکمران پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بلایا اور بلا کر کے نصیحت کی، فرمایا میرے صحابی سارا دین خیر خائی کا نام ہے، سارا دین اچھائی کا نام ہے، اللہ کے نبی کس کس کے لیے اچھائی ہے؟ فرمایا اللہ ورسولہ، اللہ کے لیے بھی دین میں خیر خائی، رسول کے لیے بھی دین میں خیر خائی، ولأئمۃ المسلمین، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے بھی، کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے اپنے حکمران کو گالیاں دے، اپنے حکمران کے خلاف بغاوت کرے، اپنے حکمران کے خلاف تلوار اٹھائے، اپنے حکمران کے خلاف خروج کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ان کو سمجھا سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، بات بدلا سکتے ہو، احساس دلا سکتے ہو، مگر حکمران کے خلاف تلوار لے کے نکل کے آنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ جو پھر اپنی حد سے نکل کے کہے گا نہیں نہیں، حکمران کیا لگتا ہے، 2 ہاتھ کرتے ہیں ان کے ساتھ،
پھر اس کا حشر وہی ہوتا ہے جو تیونس میں ہو گیا، جو لیبیا میں ہو گیا، جو مصر میں ہو گیا۔ ملکوں کے ملک ڈوب گئے، اور جب بھی کوئی دنیا حکمرانوں سے ٹکرائی ہے نقصان ہی کھایا، فائدہ آج تک کچھ نہیں ہوا۔ اپنا ملک بھی جاتا ہے اور بیگانے تو چاہتے ہی ہیں کہ تم واپس میں رہو۔ میرے بھائیوں اپنی حدود میں رہو گے، بڑے فائدے، واللہ بڑے فائدے۔ توجہ کریں ذرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا بنایا ہے تو بیٹا بیٹا ہی بنے تو ٹھیک رہتا ہے، باپ نہ بنے۔ اگر وہ کہا نہیں اب میں بڑا ہو گیا جی اب میں بیٹا نہیں رہا، اب کیونکہ میں آپ سے خرچہ نہیں لیتا، آپ سے پیسے نہیں لیتا، وہ ڈیلے نکالے، وہ باپ کو دھمکیاں دے، وہ اپنی طاقت اور ہمت کو باپ کے خلاف ہی استعمال کرے، تو پھر اس کا نام تو بیٹا ہے لیکن کام کوئی بیٹوں والے۔ اور میرے بھائی تو بیٹا ہے تو بیٹا بن، اللہ نے تیرے ذمہ حق رکھا ہے، تو باپ کو احترام سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے اس کی بات سن، اس کی بات پر عمل کر۔ اللہ نے ایک بیٹے کی تعریف کی اپنے قرآن میں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا ایک باپ اپنے بیٹے کو بیٹھ کے بات کرتا ہے، سمجھاتا ہے، باز کرتا ہے اور کہتا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ باپ کیا کہتا ہے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں چھری کے ساتھ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا پروگرام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بیٹا کیا کہتا ہے یا اباتی فعل، ابو جان آپ باپ ہو، آپ حق رکھتے ہو مجھے زندہ رکھو، آپ حق رکھتے ہو مجھے ذبح کر دو، میری آنکھ نہیں اٹھے گی، میری زبان نہیں بولے گی، میرے اندر یہ سخت نہیں ہے، باپ کے سامنے بولو ابو جان اگر آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ من الصابرین، میں اللہ سے پوری امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق دے۔ تو یار یہ بیٹا ہوتا ہے جو باپ کے سامنے آنکھیں نہ اٹھائے، یہ بیٹا ہے جو باپ کے سامنے بولے نا، یہ ہے بیٹا جو باپ کے سامنے بد زبانی بد کلامی کرے، وہ بیٹا نہیں ہے، وہ اس گھر کے لیے باعث نحوست ہے، اس گھر کے سکون کی بربادی کا باعث ہے۔ جو بیٹا باپ کو قتل کی دھمکیاں دے، رات سوئے پہ کہ میں تجھے مار دوں گا، مجھے بتاؤ وہ کوئی بیٹا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کرو بیٹوں کو اپنی حدود میں رہ کے والدین کے اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب کوئی بندہ اپنی حد سے نکلے گا پھر اس کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ اچھا بیٹا اپنی حد میں رہ کے والد کا فرما بردار ہے تو اللہ نے بیٹے کا ذکر، اس کے کردار کا ذکر قرآن میں کر کے قیامت کی دیواروں تک روشن کر دیا ہے۔ لوگ دعائیں دیتے ہیں واہ اسماعیل کیا تیرے عظیم اللہ، اور وہ بھی بیٹا تھا جس کو بابا نو بلاتے رہے بیٹا آجا کشتی میں بیٹھ جا، کہتا تھا نا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابو جان پہاڑوں میں رہتا ہوں مجھے کودنے چھلانگیں لگانے کا علم ہے، آپ پریشان ہو۔ جس نے نہیں مانی وہ نبی کا بیٹا رب نے سب کے سامنے غرق کر دیا۔ او بیٹو باپ کے نافرمان کو اس طرح میں زندہ غرق کیا، تو نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اپنی حد میں رہے بیٹا بن، برکتیں بھی تب ہیں، رحمتیں بھی تب ہیں، سکون بھی تب ہے، زندگی بارونق بھی تب ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والوں بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ رشتوں میں والد سے بڑا کون سا رشتہ ہے؟ اگر اس کا احترام نہیں کرنا تو یہ اور کس بڑے کا احترام کرتا؟ جو اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا وہ معاشرے میں کسی اور بڑے کا بھی احترام کر سکتا؟
یہ خود بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، والدین کو بھی ذلیل و خوار کروا دیتا ہے۔ جو بیٹا اپنے آپ کو بیٹے کی صف سے نکال کے باپ کے سامنے بھی باپ کرنے کی کوشش کرے، اور نہیں آپ کو کیا پتہ، چپ رہا کرو۔ میرے بھائیوں، بیٹی بھی تب تک باعزت ہے جب تک وہ بیٹی بن کے رہے۔ وہ کہہ نہیں کہ نہیں مجھے کون پوچھنے والا ہے، اکیلی جاؤں گی اکیلی آؤں گی، بیٹے نہیں جاتے، ان کو تو کچھ نہیں کہتے، مجھ پر بڑی پابندی ہے۔ بھائی تو بیٹی ہے تو اپنے دائرے میں رہ، اپنے حد میں رہ۔ بیٹے آ جا سکتے ہیں باہر اکیلے، بیٹیاں نہیں آ جائیں۔ بیٹی کا کام ہے گھر میں رہنا۔ اگر وہ کہے نہیں جی نہیں میں تو بیٹی نہیں ہوں، میں بیٹا بن گئی ہوں، بس معاشرے کو بیٹا بن کے دکھاؤں گی، پھر خود بھی ذلیل ہو جائے گی، خاندان کو بھی ذلیل کرے گی، والدین کو بھی ذلیل کرے گی، عزت پا سکتی؟ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو اپنی حدود میں رہنا، دل کا حدود اللہ کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے حد مقرر کر دی، بیٹے کی حد ہے، بیٹی کی حد ہے، حکمرانوں کی حد ہے، غلاموں نوکروں کی حد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فلا سمجھتا نہیں، اپنے آپ سے بڑا بننا چاہتا ہے، اپنے آپ سے بڑے بننے کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے کائنات والو خود بھی ذلیل ہو جائے گا، اوروں کو بھی ذلیل کرے گا، کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ بیٹی بیٹی بن کے رہے، شرم و حیا سے رہے، عزت و آبرو سے رہے۔ اچھا اگر کبھی کسی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا بھی پڑ گیا ہے تو شرم و حیا کی چال چلے، لڑکوں کی طرح نہیں جو مرضی کپڑے پہنے، جس مرضی طرح چال چلے، جس مرضی کے ساتھ چلے پھرے، نہیں۔ اللہ کی قسم حیا کے ساتھ چلنے والی بیٹی میرے رب کو اتنی پسند ہے، اللہ تو اس کی چال کا ذکر آسمانوں سے قرآن میں کرنا۔ دو بیٹیاں چل رہی تھی نا زمین میں، مجبوری بن گئی، باپ بوڑھا ہے، نبینا ہے بیچارہ، بھائی موجود کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بکریاں رکھی ہوئی ان کو چرانے کے لیے اور پانی پلانے کے لیے بیٹی ہی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بیٹیوں کے جانے اور آنے کے انداز کا ذکر کیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ او کائنات والو، وہ دونوں بیٹیاں زمین پر چلتی تھیں مگر ان کی چال میں اتنا حیا تھا، اتنا حیا تھا، میں رب ان کی چال کو حیا والی چال کہتا ہوں۔ چادریں شلواریں اونچی اونچی اٹھا کے، بے پردہ ہو کے، بازو مار مار کے بازاروں میں چلنا، یہ بیٹی نہیں ہے۔ بیٹی تو حیا کا نام ہے، بیٹی تو شرم کا نام ہے۔ جس میں شرم و حیا نہیں اس پر بیٹی کا لیبل نہ لگاؤ۔ یہ چلتا پھرتا ایٹم بم ہے، درندہ ہے، اپنی عزت برباد کرنے والا اور کتنوں کی عزت سے کھیلنے والا، آپ اس کو مجسمہ کہہ سکتے، یہ بیٹی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا حیا کی چال چلنے والی، شرم کی چال چلنے والی، اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے اس کی چال کا پیار سے ذکر کیا، محبت سے ذکر کیا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُونَ۔ آگے بڑے پیار سے کہنے لگی میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ آنکھیں جھکائی ہوئی تھی، اتنی شرم سے آئی، اتنی شرم سے آئی، اتنی شرم سے آئی۔ کائنات والوں، میرے مالک کی نظر اس عورت کے دل پر تھی، میرے مالک کی نظر اس عورت کے وجود تک تھی۔ اللہ کو اس بچے کا چلنا اتنا پسند آیا، قیامت کی دیواروں تک آنے والی بیٹیوں کو سمجھا دیا، مجبوریوں سے باہر نکلنا پڑ جائے، مجبوریوں سے باہر جانا پڑ جائے، بیٹیوں اس طرح جانا کہ اللہ بھی تیری شرم و حیا کو یاد کرے۔
تو شرم کی چال تو چل، اللہ تجھے مریم کا لقب دیں گے. تو شرم کی چال تو چل، اللہ سیدہ فاطمہ جیسی عظمت دیں گے. تو شرم کی چال تو چل، میرے مالک کے پاس تو عظمت کے لیے بہت پیارے خوبصورت انداز ہے. عظمت لینی ہے تو اپنی حد میں رہ، اللہ عظمتیں دے گا. اپنی حد سے باہر نکلو گے ذلیل تو ہو جاؤ گے، عزت نہیں کرو گے. کالج یونیورسٹی میں بیٹی کو اکیلے بھیجنا، اور میرے بھائیوں یہ کہیں کا اصول نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اگر بیٹی کو پڑھانا ہے خود چھوڑ کے آپ خود واپس لے جائیں. پڑھانے کی ممانعت نہیں، اس کو اکیلی کو روڑ کے اور لوگوں کی حوث کے سامنے پھینک دینا یہ عقل مندی ہے. مالک کائنات نے فرمایا تلک حدود اللہ، اللہ رسول جلال نے یہ حدیں بیان کی ہیں، ان حدوں کو کراس نہ کرنا. باپ بن کے رہے، بیٹا بن کے رہے، اللہ کو اکبر کبیرہ نے آیا بن کے رہے، اللہ کا نوکر غلام بن کے رہے. اللہ نے تجھے بیٹی بنایا ہے، بیٹی بن کے رہے. اللہ رسول جلال نے تجھے بہن بنایا ہے، بہن بن کے رہے. بہنوں کے اندر ماں کی ممتا کی خوشبو ہے، بہنوں کے اندر بھائیوں کی عزت کا احساس ہے، بہن کے اندر بھائی کی عزت کا لحاظ ہے. بہن وہ ہے جو بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرے. بہن وہ ہے جو بھائیوں کے دکھوں میں سہارا بنے، غموں میں ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے. میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں کائنات میں ایک بھائی پر بڑی مصیبت آئی تھی، اس ساری مصیبت میں نگران اور محاسب اس کی ہمشیرہ بنی تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا اور ماں نے کیا کہا، بیٹی اپنے بھائی کی نگرانی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا، کہیں کوئی اس کو نقصان نہ دے، اس کو پکڑنا. بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی، پاس پاس چل رہی تھی، اور مالک کائنات کو بھائی کی نگرانی میں، بھائی کی پاسبانی میں، بھائی کی حفاظت میں ایک بہن کا چلنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اس بہن کے چلنے کو بیان کیا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ جلال نے فرمایا بھائی دریا کے اندر تھا، بہن کنارے کنارے پہ چل رہی تھی اور اس طرح چلتی تھی جب کوئی اس کو دیکھتا تھا اپنی نظریں بچا لیتی تھی کسی کو پتہ نہ چل جائے. چوری چوری بھائی کی نگرانی کرتی، چوری چوری بھائی کی حفاظت کرتی، چوری چوری بھائی کا خیال رکھتی، چوری چوری بھائی کی عزت کا خیال رکھتی. اللہ کی قسم وہ بہن نہیں ہے جو بھائی کی عدم موجودگی میں بدگمانیاں کرے، بدخویاں کرے، بھائی کی جاسوسیاں کرے، بھائی کی چغلیاں کرے، بھائی کی غیبتیں کرے. وہ بہن نہیں ہے جو بھائی کے گھر میں آنے والی اس کی بیوی اور اپنی بھابھی سے دشمنیاں لے، اس کو نکرانی سمجھے. جو بہن بنتی ہے وہ بھائی کی سکون اور راحت کا خیال رکھتی ہے، بھائی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے. اللہ فرماتے ہیں یہ بہن دیکھو، یہ بہن تو وہ ہے جو بھائی پر آزمائش آئی ہے تو نگران بن کے کھڑی ہے، پہرے دار بن کے کھڑی ہے، سیکورٹی گارڈ بن کے کھڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یا ٹارچر کرنا، جلانا، ساڑنا ہے. یہ بھائی کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ فلاں چیز کہاں سے آ گئی، کہیں رشتہ ہونے لگا تو جا کے تاگ مارنا، میں سکی بہن بیٹھی نہیں، میرے سے نہیں لیا، میں کہیں اور بھی ہونے نہیں دوں گی. جب اپنی حد کو یہ تجاوز کرے گی، بہنوں کی حد سے نکل کے کچھ اور بن کے دکھائے گی، شریک بات بنے گی، تو پھر بھائیوں فساد فی الارض ہوگا. نہ خود سکون لے گی نہ دوسروں کو سکون دے گی. اسلام کہتا ہے اپنے حد میں رہو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے حدیں بنائی ہیں. اللہ نے بیٹی کو بیٹی بنایا تو بیٹا بن کے نہ دکھا بھائی.
بہن کو بہن بنایا، نہیں تو بھائی بن کے نہ دکھا، یا تو جناب شریک بن کے نہ دکھا۔ دعا کرو اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے کے اندر سے ان خرابیوں کو، ان بیماریوں کو دور فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی ہاتھ میں رہو گے بڑی پرسکون زندگی گزارو گے، بڑی خوشیاں ملیں گی، بڑی راحتیں ملیں گی، اور جب کوئی بھی بندہ حد کراس کرے گا تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا، پریشانیاں ہی پریشانیاں بنیں گی۔ بیوی اور خاوند کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بیوی کس لیے ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی خاوند کا لباس ہے، اور لباس کس لیے ہوتا ہے؟ بندے کو خوبصورت دکھانے کے لیے۔ بندے کے جسم پہ لباس نہ ہو اس میں کوئی خوبصورتی نہیں۔ لباس خوبصورتی بناتا، لباس عیب کو چھپاتا ہے، لباس داغ دھبے کو چھپاتا ہے، لباس اندر کی کسی چیز کو سامنے نہیں آنے دیتا۔ بیوی وہ ہے جو خاوند کی عیبوں کو چھپائے، جو خاوند کی تعریفیں کرے، جو خاوند کو اچھا بنا کے دکھائے، جو خاوند کو پیار دے، محبت دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نہیں کہتا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، خالق کائنات نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے گھر بھی باعث سکون بنائے۔ یا اللہ اور کس چیز میں سکون آئے گا، کس چیز میں راحت آئے گی؟ فرمایا لتسکنوا الیہا، لوگوں ہم نے تمہیں بیویاں دی تاکہ تمہیں سکون مل سکے۔ بیوی وہ ہے جو بندے کو سکون دے، بیوی وہ ہے جو بندے کو خوش رکھے، بیوی وہ ہے بندہ غمزدہ بن کے آئے اس کو خوش کر دے، بیوی وہ ہے جو اپنے بندے کو بناؤ سنگار بنا کے اس کا دل جیتے۔ اللہ کی قسم ہے وہ بیوی نہیں جو خاوند کی غلطیاں لوگوں کو بتاتی پھرے، خاوند کے عیب لوگوں کو بتاتی پھرے، خاوند کی چغلیاں اور غیبتیں کرتی پھرے، خاوند کے بارے میں لوگوں کو غلط رپورٹیں دیتی پھرے۔ وہ بیوی نہیں ہے جو خاوند کے لیے گھر میں بیٹھ کے جہنم کا ایندھن بن کے بیٹھی ہے، اس نے پورے گھر کو دوزخ بنا رکھا ہے۔ جیسے ہی گھر میں آئے مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا تمہیں بیویاں کس لیے دی؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون مل سکے۔ پتہ چلا بیوی وہی ہے جو سکون دیتی ہے، جو سکون نہیں دیتی، ٹارچر کرتی ہے، بندے کو مریض بناتی ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، ہر وقت بیماری، ٹینشنیں، ڈیمانڈیں، معاملات سنا کر کے اس کا بلڈ پریشر اوپر ہی رکھتی ہے، اس کو ڈپریشن کا مریض بناتی ہے۔ اس کو بیوی تو نہیں کہتا قرآن کہتا ہے بیویاں تو باعث سکون ہوتی ہیں۔ تو پھر وہ کوئی اور بلا ہو سکتی ہے جو اس کی زندگی میں آ گئی، بیوی نہیں ہے۔ بیوی اپنی حد میں رہے، قرآن کہتا دل کا حدود اللہ، تجھے حد دیے، تجھے اللہ نے بیوی بنایا تو خاوند بن گیا نہ۔ زیادہ تر خاوند وہ بن جاتی ہیں جو کماتی زیادہ ہوتی ہیں۔ خاوند بیچارے کی تنخواہ تھوڑی سی ہوگی اور وہ بھی ملازم لگ جائے، اچھی خاصی تنخواہ لیں، تو اس گھر کو کبھی آپ دیکھیں گے تو پھر آپ پریشان ہوگے کہ ان دونوں میں سے خاوند کون سا؟ کہتے تو اس کو خاوند ہے لیکن حکم سارا اس کا چلتا۔ دعا کرو اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ میرے بھائیوں یہ حدود میں رہنا یہی عافیت ہے۔ اس حدوں سے نکلیں گے بڑے نقصان اٹھائیں گے۔ ٹائم مختصر ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کا حدود اللہ فلا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ لوگوں تم اللہ کے نوکر غلام بن کے رہو، نبی کے امتی ہو، تابعدار بن کے رہو، بیٹے ہو، باپ کا حیا کرنے والے، شرم کرنے والے بیٹے بن کے رہو، اسماعیل علیہ السلام کی طرح بیٹی ہو، شرم و حیا والی چال اپنے اندر پیدا
बन, जिस तरह की हमशीरा अल्लाह ने मूसा नबी को नसीब फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। बीवी हो बीवी बन के रहे, अपने खामद का लिबास बन, खामद के लिए पर्दे और ऐब छुपाने का इंतजाम कर, खामद के लिए बास सुकून और राहत जिंदगी गुजारने वाली बन। मेरे प्यारे नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अगर नौकर गुलाम बन के रहो। यार तो रेडी लगाता है, तो किसी दुकान पर के सामने ठिया लगाता है, कहीं पर मुलाजमत करता है, अगर दिन माड़े आ गए तो कोई बात नहीं। ये तो नहीं कि 2 नंबरी, फराड, धोखाबाजी, जहाँ हाथ पड़ा लूट मार, इसके खा गया, उसके खा गया, इसके ले गया, उसके ले गया। याद रखना, अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है जो हाथ से कमाई करके खाता है। इतना इस पर मवाद था कि मैंने इस पर ना पूरा एक जुमा पढ़ाना है, सिर्फ आपको 2-3 हदीसें सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सारा दिन काम करके थक के आता है ना घर में और सो जाता है, अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा थका आया है, फरिश्तों इसके सारे गुनाह माफ कर। बंदा सोचता है यार कल मैंने जाके ना ये काम करना है, अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं ये मेरा बंदा काम की टेंशन लेके सोया था, इसके हलाल की तलाश में, इसके सारे गुनाह से उठने से पहले माफ। फरमाया सच्चा ताजर क़यामत वाले दिन नबियों रसूलों सिद्दीकीन के साथ होगा। ये ताजर नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक सहाबी को देखा, उन्होंने माशाल्लाह जवान कड़ी है, सेहतमंद है। साहबा कहने लगे अगर ये जिहाद के मैदान में जाता ना तो माशाल्लाह बल्ले बल्ले काफरों को बड़े छक्के छुड़ाता। आपने फरमाया ये किधर जा रहा है? कहते बेचारा जा रहा रोजी रोटी की खातिर। और ये रोजी रोटी की खातिर मेहनत करने वाला, मेहनत में कोई मेहनत नहीं, हरकत में बरकत है। हाटा हराम जो बैठा रहता है ना कुछ करता नहीं, ये मनहूस है। और जो बेचारा हरकत करता है, कोशिश करता है इधर जा उधर जा, उसको जो काम मिलता कर लेता। अल्लाह की कसम वो अल्लाह की नज़र में बड़ा पास है, खैर है। आप सुने जरा, उस साहबी ने क्या कहा, अल्लाह के नबी जा रहा बेचारा बच्चों की रोजी रोटी की खातिर। फरमाया इसको मामूली ना समझो, अल्लाह के नज़दीक ये मैदान जिहाद में खड़े होने वाले मुजाहिद से भी अफसर है। ये सही हदीस है, इसकी सनद बिल्कुल सही। अपने ठिये पर जाते हुए दिल छोटा ना किया, अपनी दुकान पर जाते हुए ये ना सोचा करो फलाने की पराठो गुजर गई है मैं भी इस पे होता नहीं। तुझे जहाँ अल्लाह ने रखा है तो उस पर खुश रह, इन नेमतों पर शुक्र कर। तुझे सेहत दी है, सलामती दी है, ईमान दिया, नमाज की तौफीक दी, जुमे की तौफीक दी, ये अल्लाह की रहमत नहीं। कितने लोग कब्रिस्तानों में पड़े, कितने अस्पतालों में पड़े। या तुझे अल्लाह ने कब्रिस्तान से भी बचाया, अस्पताल से भी बचाया। कोरोना आके कितनों के घरों का वीरान कर गया, तू माशाल्लाह खैर से बचा, अभी भी शुक्र नहीं करता। नौकर गुलाम, उसके अंदर 2 खूबी होनी चाहिए, याद रख लो। नंबर 1 बंदा अमानतदार हो, नंबर 2 टाइम की पाबंदी करने वाला हो। जिंदगी में मार नहीं खाते, मार खाते तो 2 कामों से खाते हैं, टाइम की पाबंदी नहीं करनी और बदध्यानी करनी। तनख्वाह से ज्यादा जोर होता ऊपर से कमा लिया। ऊपर वालों में बरकतें नहीं है, बरकतें असर रकम के अंदर है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीम इंसान हैं। ये ना एक बाग की रखवाली रखते थे, माली थे, बड़ा सा माली रहे। एक दिन मालिक आया, उसने कहा अब्दुल्ला लाना जरा प्यारे प्यारे फल तोड़ के ला, जूस पीना है। लेके आए तो वो खट्टे थे। कहने लगी यार कोई और लेके आया, किसी और पौधे से ला, फिर लेके आए, खट्टे थे। जब तीसरी दफा लेके आए तो मालिक ने डांटा, कहने लगे इतने अरसे से काम कर रहे, अभी तक तो इतनी पहचान नहीं कि खट्टा कौन सा और मीठा कौन सा। अनारों के बाग में रहते हो। कहने लगे जनाब आपने मुझे माली रखा है, फलों को चेक करने वाला नहीं रखा। मैंने आज तक फल खा के चेक किया, मुझे क्या। अल्लाह, कुछ अर्सा गुजरता है, बेटी की शादी करनी है, मालिक ने रिश्ता ढूंढ रहा है। अपनी बीवी को कहता है मैंने बड़े जवान देखे हैं, लेकिन ये जो हमारा माली है ना, इससे अच्छा मुझे कोई नजर नहीं आता। अगर तुम मशवरा दे से ना निकाह कर दे, जिससे लड़का अच्छा है माशाल्लाह, हमारी नजरों में रहता है, कभी कोई ऐसी
نہ نشے کی بیماری، نہ جھوٹ کی، نہ زیادتی کی، نہ دولت کی۔ بلایا، بلا کے اس سے نکاح کر دیا، اللہ نے مالی سے اس بات کا اس کو مالک بنا دیا۔ اور یہ بڑے واقعات ہیں، آج بھی دنیا میں فلانا فیکٹری میں کام کرتا تھا، آج منیجر بن گیا۔ کیسے منیجر بنا؟ کہتے ہیں اپنی امانت داری کی وجہ سے۔ مجھے ایک بھائی نے بیرون ملک کا ایک واقعہ بتایا، ان کا بیٹا کام کرتا ہے، کہنے لگے کہ وہ سیل مین تھا، تو وہ گورے نے اس پر بڑی نظر رکھی، نماز کا پابند تھا۔ تو گورے نے اس کو کہا، یار میں تجھے نماز سے روکتا نہیں، لیکن نا ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ اس نے کہا بڑی دیر وہ دیکھتا رہا کہ نماز کے چکر میں کہیں ٹائم ضائع کر کے نہیں آتا۔ بالآخر چند سالوں کے بعد اس نے اپنی فیکٹری کا اس کو جو منیجر تھا اس سیٹ پر بٹھا دیا، بٹھا کے کہنے لگا، بس میں نے ایک خوبی تیرے اندر دیکھی ہے کہ تو نے آج تک میرے ساتھ 2 نمبری نہیں کی، تو میرے ساتھ 2 نمبری نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں تو دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، تم مالی ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں، امانت داری پہ رہ، سچائی پہ رہ، عنقریب رب تجھے مالک بنانے والا ہے۔ اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئی شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔